بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو رجاء العطاردی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمام لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے سر کو بوسہ دے رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ فدا ہو گیا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ بوسہ دینے والا شخص کون تھا اور کس کا بوسہ لے رہا تھا، یہ سب آپ جانیں گے جبلی ویوز 1 کی اسلامی تاریخی خلافت سیریز کی دوسری قسط میں۔ دوستو، میں ہوں رضوان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جبلی ویوز 1 کی سیریز اسلامی خلافت کی دوسری قسط، خلافت امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور یار غار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر کار اور وزیر کی حیثیت سے تھے، گہرے دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے اور تمام لوگوں میں سب سے بہتر آدمی تھے۔ جوالت کی وجہ سے تفصیل سے گریز کر رہے ہیں۔ آپ نے خلیفہ ہوتے ہی بہت اچھے امور انجام دیے، جلد ہی یمامہ فتح کر لیا، اطراف عراق اور دیگر شہروں میں اسلامی حکومت قائم کر دی۔ آپ بلند کردار کے علم بردار، عبادت گزار، متقی و پرہیزگار، وقار سے بھرپور، بردبار، صابر و شاکر، رحم و کرم کے پیکر اور دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بے نظیر آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک شور و ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ مرتد ہونے لگے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ طلب کیا۔ منکرین و مرتدین سے جنگ کرنے کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تو اکثر صحابہ کی جماعت نے ان کے رائے سے اختلاف کیا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی جناب، آپ ان لوگوں کے بارے میں جنگی منصوبہ کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کر لے۔ جو بھی اس کا اقرار کر لے گا تو اس کا خون اور مال میری طرف سے محفوظ ہو گیا، الا یہ کہ وہ اسی کا حق ادا کرتا رہے، اور اقرار کرنے والے کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ذمے آ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ حق مال ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اب اگر وہ انکار کریں گے تو میں ان سے بھی جنگ کروں گا۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق کو شرح صدر عطا فرمایا ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ حق یہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، آپ تو اس نازک وقت میں لوگوں کے ساتھ ملاطفت اور نرمی کا معاملہ کیجیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر، تم جاہلیت میں جب مسلمان نہ ہوئے تھے تو زبردست جابر اور سخت دل تھے، اب اسلام لے آئے ہو تو انتہائی بزدل ہو گئے ہو۔ اے عمر، وحی کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، دین کامل و مکمل ہو گیا، میری زندگی میں دین میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو سکتی، میں کوتاہی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مورخین کے ایک گروہ نے تصریح کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے لشکر کو 700 نوجوان سپاہیوں سے مسلح کر کے شام کے علاقے میں روانہ فرمایا تھا۔ جب یہ لشکر مقام ذی خشب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ایک طرف عرب کے بعض علاقے مرتد ہونے لگے، تو صحابہ کرام جمع ہوئے۔ ان سب نے مشورہ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب اس وقت لشکری اسامہ کو واپس بلا لیجیے۔
تو آپ نے جواب دیا کہ یہ بات یاد رکھو، اگر مجھے اس لشکر کے واپس نہ بلانے کی وجہ سے درندے بھی نوچ ڈالیں گے تب بھی واپس نہیں بلاؤں گا۔ آپ نے اسامہ کو حکم دیا کہ وہ لشکر لے کر چلے جائیں۔ مزید یہ بھی کہا اگر تم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید اجازت حاصل کر لو تو تمہیں اس میں رعایت ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک ان کی ایک حیثیت ہے، میں ان سے انس رکھتا ہوں اور ان کی رائے میرے نزدیک ایک اہمیت رکھتی ہے اور میں ان سے مدد بھی لیتا ہوں۔ تو اسامہ نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کر لی ہے۔ پھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ لشکر کسی بھی مرتد قبیلے سے گزرتا تو وہ قبیلے والے کہتے کہ بھائی ان مسلمانوں کے پاس لشکری جرار ہے، اگر اتنی زبردست فوجی طاقت نہ ہوتی تو یہ لوگ اس نازک وقت میں جنگ پر آمادہ نہ ہوتے۔ لشکر نے رومیوں سے جنگ جیت لی اور انہیں شکست دے کر مخالفین اور دشمنوں کے بہت سے لوگوں کو کام لا کر بالآخر یہ لشکر فتح و نصرت کے ساتھ واپس آ گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم ارتداد کے دن تلوار سونتتے ہوئے اپنی سواری پہ سوار ہو کر باہر تشریف لائے۔ اچانک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے والد محترم کی سواری کو لگام پکڑ لی اور کہا کہ میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو بروز احد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ اپنی تلوار کو نیام میں کر لیں، اپنی وجہ سے آپ ہمیں رنجیدہ خاطر نہ کریں۔ خدا کی قسم اگر آپ کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی تو پھر آپ کے بعد اسلام کا نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ سوائے چند لوگوں کے سارا عرب مرتد ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ درست ہو گئے، یمامہ کو فتح کیا اور وہیں مسیلمۃ الکذاب مدعی نبوت کو قتل کیا۔ پھر صنعاء میں رہنے والے اسود عنسی کذاب کو بھی تہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد شام اور عراق میں لشکر کشی کی گئی۔ ابو رجاء العطاردی کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، تمام لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے سر کو بوسہ دے رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ فدا ہو گیا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بوسہ لینے والا شخص کون ہے، تو لوگوں نے جواب دیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں اور مرتدین سے جنگ کی کامیابی پہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات منگل کے دن 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہوئی۔ کل 63 سال عمر ہوئی۔ آپ کی وفات کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے آپ اندرونی رنج و غم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ کی تدفین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں عمل میں آئی۔ آپ 2 سال 3 ماہ اور 8 دن منصب خلافت پر فائز رہے اور امت کی خدمت کی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔